پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی. دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا. یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی. فوجی تنصیبات اور آبی ذخیروں کو بھی نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی، جس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان. پاک افواج کو خراج تحسین اور قوم کے حوصلے کو سراہا جائے گا. ہم اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں سرخرو فرمایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شہداء اور غازیوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں. دشمن کے ساتھ وہی کیا جو باوقار قوم کو زیب دیتا ہے. بھارت کے رافیل طیارے پاکستانی شاہینوں کے سامنے فیل ہو گئے. دشمن کے فوجی اڈے ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈرات بن گئے. چند گھنٹوں میں دشمن کی توپوں کو ایسا خاموش کیا کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستانی خوددار اور غیرت مند ہیں. کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. بہادر افواج نے دلیرانہ جواب دے کر عسکری تاریخ کا باب رقم کیا. کہا حالیہ دنوں میں بھارت نے جو کیا وہ کھلی جارحیت تھی. بھارت نے غرور اور گھمنڈ میں سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی. ہمارے بچوں کو شہید کیا. فیصلہ کیا دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کو وہ سمجھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب. پاکستان اور بھارت فوری سیز فائر پر تیار ہو گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکس پر بیان. پاکستان اور بھارت نے سیز فائر پر اتفاق کر لیا. بھارت اور پاکستان مکمل اور فوری جنگ بندی پر مان گئے. دونوں ممالک نے دانشمندانہ فیصلہ کیا. دونوں ملکوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. معاملے پر توجہ دینے پر دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں. امریکی ثالثی میں طویل بات چیت کے بعد دونوں ملک سیز فائر پر متفق ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی سیز فائر کی تصدیق ٹویٹ کی. پاکستان اور بھارت نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. گزشتہ شام 4:30 بجے سے سیز فائر نافذ العمل ہوگا. پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی ہے. پاکستان نے امن کی کاوشوں میں اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. بھارت اور پاکستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. شہباز شریف اور نریندر مودی نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا. دونوں ممالک نے اہم مسائل پر بات چیت کے لیے غیر جانبدار مقام پر ملاقات کرنے پر رضامندی ظاہر کی. بھارت اور پاکستان کے درمیان امن بات چیت کا آغاز. بھارتی اور پاکستانی قیادت کی جانب سے امن کی راہ کا انتخاب خوش آئند قرار دیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹویٹ. بھارت اور پاکستان جنگ بندی پر متفق ہیں. امریکی قیادت گفت و شنید کے بعد سیز فائر کرنے میں کامیاب ہوئے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا سے گفتگو. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو گیا. دونوں ممالک نے فوجی کارروائی روکنے پر مفاہمت کی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سوشل میڈیا بیان. ہماری تو کامیابی ہے ہی، لیکن ہندوستان کی بہت بڑی شکست ہے. جب انہوں نے سارے پتے اپنے کھیل لیے اور ان کو مات ہوئی تو پھر انہوں نے ویلکم کیے ایفرٹس جو ہیں سعودی عربیہ کا بھی، ایران کا بھی، امریکہ کا بھی. امریکہ کا بڑا رول ہے اس میں. شکست سے بھارت کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. بھارت کو شکست ہوئی تو سعودی عرب، ایران، امریکہ سے رابطہ کیا. بھارت نے سیز فائر کے لیے 4 سے 5 ممالک سے رابطہ کیا. دنیا نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. یہ پاکستان کی کامیابی اور بھارت کی بہت بڑی شکست ہے. سیز فائر میں امریکہ کا بڑا واضح رول ہے. ایک بڑی جنگ سے بچ گئے ہیں. ایران، سعودی عرب، چین، UAE، ترکی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی کامیابی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. آرمی چیف، ایئر چیف نے پوری طرح حکومت کو سپورٹ کیا. بھارت کے ساتھ سینتاس معاہدہ، کشمیر، دہشت گردی ایشوز پر بھی بات ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی کا ماحول قائم رہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دنیا نیوز کو انٹرویو.
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں جنگ بندی کیسے ہوئی؟ امریکی صحافی نک رابسٹن نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دی۔ پوری دنیا کئی دنوں سے سیز فائر کرانے کی کوششیں کر رہی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا تو پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کی۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی اور ترک حکام سے رابطہ کیا اور سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا۔ امریکی صحافی نے حقائق بتا دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظیم الشان فتح کا دن، آپریشن بنیان مرصوص کی بھارت پر بڑی ضرب، پورے ہندوستان کو دہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان کے فتح 1 میزائلوں نے تباہی مچا دی۔ بھارت میں صف ماتم، جوابی کارروائی میں بیاس اور نگروٹا میں براہموس اسٹوریج سائٹس تباہ۔ ادھم پور، آدم پور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا ایئر بیسز اور متعدد ایئر فیلڈز نیست و نابود۔ بھارت سے پاکستان پر میزائل فائر کرنے والے آدم پور ایئر فیلڈ کو بھی خاک کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ حملوں میں بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہر نگیاری بھی تباہ۔ بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ، ہلوارہ ایئر فیلڈ، اکھنور ایویشن بیس بھی ملیا میٹ۔ منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن کو تباہ کر دیا گیا۔ لانچنگ پیڈ پر بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے بچوں کے نام درج تھے۔ نصر من اللہ و فتح القریب، پاک فوج نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو وسیع پیمانے پر نقصان، توپ خانے نے متعدد بھارتی پوسٹوں کے پرخشے اڑا دیے۔ پاک فوج نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ اور سپلائی ڈپو اڑی کو تباہ کر دیا۔ برنالہ ایئر فیلڈ کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ بھارت کی دھرم، سلون، ڈناون اور ٹیبل ٹاپ بالمقابل نیزا پیر سیکٹر مکمل طور پر تباہ۔ راجوڑی میں قائم پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی ملیا میٹ۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر رپتاولی پوسٹ، ڈینا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس اور رنگ کنٹروئر بھی مکمل طور پر تباہ۔ جزیرہ پوسٹ کمپلیکس، کافر مہری، شاہپور 3 اور غزر ٹاپ خاک میں مل گئی۔ دشمن کی پانڈو سیکٹر میں چھاؤ گلی پوسٹ، لیپا سیکٹر میں لال جان پوسٹ بھی تباہ۔ قلعہ ڈھیر، گرین پلیٹو اور جنگل 1 پوسٹ بالمقابل پیر کانٹھی سیکٹر میں تباہی۔ اسلام آباد پوسٹ اور سوکھا جبرا پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی۔ گن 12.7 کی بمباری نے دشمن کی توپیں خاموش کرا دیں۔ جب ہم جواب دیں گے تو گونج دنیا کو سنائی دے گی۔ پاک فوج نے اپنا ایک لفظ سچ ثابت کر دیا۔ بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں کیے گئے بزدلانہ حملے کا دن کی روشنی میں بھرپور جواب۔ افواج پاکستان کے بھرپور اور مؤثر جواب کو دنیا نے دیکھا بھی اور اس کی گونج واشنگٹن تک سنائی دی۔ بھارت پاکستان کے دمدار جواب کے بعد بھیگی بلی بن گیا۔ مودی کو ٹرمپ سے پاکستان کو روکنے کی درخواست کرنا پڑی۔ بھارت کا جنگی جنون زمیں بوس، بھارتی فضاؤں میں پاک فضائیہ کا راج۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ ہائپرسونک میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت لگ بھگ $1.5 بلین ہے۔ پاکستان نے بھارت کا ملٹری سیٹلائٹ بھی ناکارہ بنا دیا۔ پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر، بھارتی S-400 سسٹم تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے JF-17 تھنڈر کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کر کے افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام زمیں بوس کر دیا۔ یا اللہ وطن کی عزت سلامت رکھنا، اگر ہم واپس نہ آئے تو ہماری لاشیں پرچم میں لپٹی ہوں۔ تاریخ ساز لمحہ جب بہادر شاہین دشمن کی سرزمین پر وار کرنے نکلے۔ ہر پائلٹ نے دشمن پر حملے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے وصیت پر دستخط کیے، نہ جھجک نہ خوف، صرف ایک دعا، یا اللہ وطن کی عزت سلامت رکھنا۔ رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہی۔ الحمدللہ پاک فضائیہ کے تمام شاہین کامیاب مشن مکمل کر کے پٹھان کوٹ، بٹنڈا اور سسرام ایئر بیسز کو تباہ کرنے کے بعد محفوظ واپس لوٹ آئے۔ یہ ہیں پاکستانی پائلٹ، رکھتے ہیں جذبہ شہادت، جو مرنے کے بعد جینا جانتے ہیں اور جو وطن کی فضاؤں پر آنچ نہیں آنے دیتے۔
पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, पसपाई का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात से जेट तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से दरअंदाजी की। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने पंजाब में फजाई अड्डे को हाई स्पीड मिसाइल से निशाना बनाया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान से तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत का रवैया तब्दील। भारत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीज फायर होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की अफवाज ने तारीखी मुकाबला किया है। दुनिया की तारीख में किसी ने राफेल तैयारे नहीं गिराए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 जहाज गिराए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब की वजह से भारत पीछे हटा। पाक भारत तनाज़ात का वाहिद हल बातचीत ही है। भारत का टेबल पर आना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। बातचीत के आगाज से भारत की नीयत का पता चलेगा। भारत कहता कुछ और है और करता कुछ और। पाकिस्तान की नीयत साफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। भारत को पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करना होगा। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तिल नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इसराइल की गाजा में वहशियाना बर्बरियत, 24 घंटों के दौरान मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। इसराइल का दीर अल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 52,810 हो गई। गाजा में नाकाबंदी की वजह से अद्वियात का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कैंसर और शुगर के मरीज दम तोड़ने लगे। और माँ शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक हस्ती, माँ की अजमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ कुदरत का वो तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। माँ वो अजीम हस्ती है जिसे खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाए। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है। माँ के लिए अक़ीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है।